ایک تو وہ ایسے بددین گمراہ لوگوں کی تقریریں، ان کی صحبتوں سے بچو، جو اولیاء اللہ کے دشمن ان کے خلاف بکواس کریں، یاد رکھو، اب بھی یاد رکھو، سورہ یاسین شریف پڑھنے والوں، بس یہ بات ہے، قالوا انتم الا بشر مثلنا، یہ کس کو کہا؟ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ نبیوں کو نہیں کہا، یہ ولیوں کو کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ولی تھے جن کو کہا تھا یاسین شریف پڑھ لو، یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام کو تو کہتے ہیں وہ اپنے جیسا، ایسی اولیاء اللہ کو بھی کہتے ہیں پوری، اب وہ میرے دم تھا، اولیاء اللہ کی پوری، یہ پوری وہ بیان کری منقبت ہے اولیاء اللہ کی، یہ پوری، اگر آنکھ اللہ تعالیٰ دے، شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، نہ آپ کو کسی نے یاد دلا ہو، مگر بفضل تعالیٰ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو غور کرنا اس بات پر، یہ اولیاء اللہ کی شان میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حواری صادق و صدوق جن کے نام تھے، وہ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، جن کے بارے میں فرماتے یہ ہے وہ جو آئے ہیں ہدایت کے لیے، جو ہندوستان آئے رسول کے حکم سے، خواجہ غریب نواز، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہیں اپنے جیسے کہنے والوں، قرآن کی اس آیت سے عبرت حاصل کر لو، جو غوث پاک کا مرتبہ ہوگا، تم اپنے جیسا کہنے والوں قرآن کی اس آیت سے عبرت حاصل، یاسین 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 شریف بھول رہتے ہو، یاسین شریف کا مطلب بھی کبھی پڑھا ہے؟ یاسین شریف کبھی دیکھی ہے بول کے کہ کیا کہتی ہے یاسین شریف؟ انہیں عیسیٰ نے بھیجا علیہ السلام، انہیں محمد رسول اللہ نے بھیجا، تو مرتبہ کس کا زیادہ ہوا؟ محمد رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کا مرتبہ زیادہ ہوا یا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے کا مرتبہ زیادہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے انہیں اپنے جیسا بشر کہنے والوں جہنم میں گئے، وہ سب اپنے جیسا بشر کہنے والے، جبکہ وہ نبی کو نہیں کہہ رہے، وہ ولی کو کہہ رہے، قالوا انتم الا بشر مثلنا، یہ 2 ہمارے جیسے ہیں، یہ جو آئے ہیں یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بتا رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا اپنے جیسا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، اور اولیاء اللہ کو بھی اپنے جیسا کہہ کر چھٹلانا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، بددینوں کا طریقہ ہے۔ اولیاء اللہ ہم جیسے نہیں ہوتے، اولیاء اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام جسے بھیجے قرآن ان کی تائید کرے، اور جسے محمد رسول اللہ بھیجے قرآن ان کی مخالفت کر رہا ہوگا، محمد رسول اللہ کہے جا، اے میرے بیٹے معین الدین ہندوستان چلا جا، اے عبد القادر چلا جا، سب کو آباد کر دو، میرے دین کو زندہ کر دے، انہیں کیا ہوتا ہے ایسے ہی تھے، وہ تو ویسے تھے۔ یاد رکھو یاسین کو پڑھ لو جا کے، یاسین شریف کو اب کھول کے خود پڑھ لینا، اپنے ترجمے کو دیکھ لینا، اس کے اندر شاہ عبداللہ صاحب نے ایک بڑی بہترین بات کی، اللہ اکبر، ساری باتیں بہترین ہیں، فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ نقشے کھول دیتے ہیں عقلوں کے سامنے کہ جو دوسرا نہیں کھول سکتا۔ یہ شخص جب یہ فرمایا کہ میں مجدد صاحب کی بارگاہ میں اس لیے رہا ہوں اور میں نے وہ فیض حاصل کیا، جبکہ علم کا پہاڑ ہے، سمندر ہے، شاہ عبداللہ صاحب فرماتے کہ میں مجدد کی بارگاہ میں رہ کر میں نے میری وہ آنکھیں کھلی کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں رہ کر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ کو نہیں مل سکتی، دنیا دار عالموں کے سامنے رہ کے مل ہی نہیں سکتی۔ وہ تو کہا، کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں سن لو، وہ کان کھول کے کیا کہتے ہیں، کوئی نشانی لائے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ توبہ کر لیں آج بھی بدبخت، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نائب ہیں اور یہ محمد رسول اللہ کے نائب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ تھا؟ کوڑیوں کو آپ شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بنا ہی بخشتے تھے، اور مریضوں کو، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے آپ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، قرآن ہے۔ تو بالکل اس کے وہی کہتے ہیں کہ ماں تو ہم سے کیا مانگتے ہو نشانی؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے صحابی جن کو ہم کہتے ہیں یعنی حواری، ان کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مانگو کیا نشانی مانگتے ہو ہم سے؟ تو بادشاہ کیا کہتا، ایک دہقانی کا لڑکے کو لے آیا، 7 دن کا مرا ہوا، سڑ گیا، لاش میں کہنے لگے اچھا آج بھی سائنس زمین آسمان کے کھلاوے کرتی ہو لیکن موت و زندگی کے کچھ بھی نہیں کر سکی، آج بھی اس طرح مر جاتا ہے، چاہے وزیر اعظم ہو چاہے فقیر ہو، جیسے پہلے مرا کرتے تھے 1000 سال پہلے، اسی طرح مر جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہو، موت آج بھی وہی طاقت کرتی ہے۔ کہا تو وہ کہا تم اسے زندہ کر دو گے؟ انہوں نے یہ الفاظ تھے کہ مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو، کوئی دکھائیں گے۔
خواجہ غریب نواز کے بارے میں بہت بدبخت روسیہ تو یہ کہ وہ کیسے کہتے ہیں؟ ابے قرآن تو اس بات پر شاہد ہے. وہ کہتے ہیں مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو تم, کیا دلیل مانگتے ہو, بولے جو کہو وہ ہم کریں گے. میں نے کہا اچھا اسے زندہ کر دو, اب بتاؤ. اب 7 دن کا مرا ہوا دہقانی کا لڑکا, سڑ رہی لاش, بدبو آ رہی. انہوں نے کہا اٹھ جا, اٹھ کے بیٹھ گیا وہ. آج تجھے غوث پاک کے اوپر شک ہو رہا ہے؟ ابے بچا لے اپنے ایمان کو, اگر زندگی ہے جب تک ہے سانس ہے. خواجہ غریب نواز کے اوپر شک ہو رہا ہے تجھے؟ ابھی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہے, اور یہ تو محمد رسول اللہ کی اولاد بھی ہے, ان کے غلام بھی ہیں. جا کے دیکھ لینا, پوچھ لینا جا کے, پھر مجھ سے پوچھنا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں رہ کر جو بھی کچھ سیکھا ہے, اللہ کے فضل و کرم مجھ پہ, میں اپنے علاج معالجے کے معاملے میں شک سے بہت دور ہوں. مریض کو کھنڈ ٹٹولتا ہوں, اس کے بعد جب کچھ لکھتا ہوں میں شک کے معاملے میں بالکل اللہ کا فضل, اس کا احسان ہے. شک کی بات نہیں میں کرتا, بالکل نہیں کرتا. اللہ ہاں کوئی غلطی ہو جائے, انسان ہے, اس کا معافی کا طلب. تو کیا کہا کہ مانگو ہم سے, کیا مانگتے ہو تم دلیل. وہ لڑکا جو بھی 7 دن سے مرا ہوا تھا, کہا اٹھ جا. شمس تبریز کے بارے میں قنبے سے اللہ کا کہنے لگے جی جھوٹی گھڑ رکھی ہے نا. میں یہ تو قرآن ہے, اس میں تو یاسین شریف کے اندر سارا تو دیکھ لیا اٹھا کے, یہ تو حدیث ہے. اٹھ گیا. اب بادشاہ حیرت میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اٹھ گیا کہتے ہی, ارے سڑ گیا تھا, اس کی لاش پہ بدبو آ رہی تھی. وہ کہتا ہے قوم مان جاؤ, جہنم کے 7 دروازوں میں کو نکالا گیا ہوں میں, اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو جہنم میں